بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیند نہ آتی ہو تو بادام کا خالص تیل 2 یا 3 قطرے روزانہ ناک میں ڈالیں، انشاءاللہ بہت اچھی نیند آئے گی۔ ہر کھانے کے بعد 3 چمچ دہی کھا لیں۔ کھانا نہ تذابیت پیدا کرے گا اور نہ ہی بیماری۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک آش لہسن کی استعمال کرو۔ لہسن کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ لہسن بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ کمزور لوگ فربہ ہونے کے لیے کھیرے کے ساتھ کھجور کھائیں، انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لٹائے گا۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کیا کریں۔ یا عزیزو 41 بار 40 روز پڑھیں تو کبھی کسی کی محتاجگی نہ ہوگی اور اللہ بہت کچھ عطا کرے گا۔ نزلہ زکام رہتا ہو یا گلے میں خراش ہو تو 4-5 خشک خوبانیاں کھا کر 1 کپ ہلکی گرم چائے پی لے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف کا ہوتا ہے۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابالیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ عورت کی 2 چیزوں کو چھیڑنا بوڑھے ہونے کے باعث ہے، اول کثرت جمع اور حرام اعضاء کو چھیڑنا۔ دہی میں اس بغول کا چھلکا ملا کر کھانے سے قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، معدہ بھی ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ اگر کسی کو گیس اور ہاضمے کی شکایت ہو تو وہ اجوائن کو پیس کر اس میں تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک پیس کر رکھ لے۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ چائے والا کھائے، انشاءاللہ ہاضمہ زبردست رہے گا اور کبھی بھی گیس کی شکایت نہ ہوگی۔ عورت کو بارش کا پانی پلائے، باج پن کی بیماری جڑ سے ختم ہوگی۔ کھانے کو چبا چبا کر کھائیں، اس سے گیس نہیں ہوگی۔ کھانے میں ہلدی اور ادرک کالی مرچ کا زیادہ استعمال کریں۔ صبح ناشتے میں پانی یا دودھ میں اس بغول کا چھلکا گھول کر پی لیں۔ روزانہ نہار لیمو پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن اور گیس آسانی سے خارج ہوتی ہے۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ کھانوں میں دار چینی، ہلدی، سونٹھ، سفید زیرہ اور کالی مرچ جیسے مفید مسالوں کا استعمال بڑھا دیں۔ یہ خون میں چربی اور شوگر کو بڑھنے نہیں دیتے۔ خون میں کمی کا شکار افراد گنے کا جوس ضرور پئیں، اس میں آئرن بھی اچھی خاصی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ تھوڑے کام سے ہی تھک جاتے ہیں تو منقہ یا کشمش استعمال کریں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت 1 سیب کھانے سے فالج سے بچے رہیں گے۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے دودھ میں ہلدی کا استعمال بہت مفید ہے۔ زیادہ مچھلی کھانے والی عورتوں کے چہرے پر بال زیادہ آ جاتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب رک رک کر آتا ہو، 1 پاؤ خالص دودھ لیں، اس میں 4 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلا دیں۔ جن کے کاروباری یا گھریلو حالات خراب ہوں وہ لوگ یا خبیر و کثرت سے پڑھا کرے، انشاءاللہ چند دن میں بہتری آ جائے گی۔ انسان زندہ رہنے کے لیے عمر بھر تکلیف برداشت کرتا ہے مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتا۔ بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام کے ڈال کر پی لو۔ پیریڈز کے درد کا علاج وہ خواتین جو ہر ماہ مخصوص ایام کا شدید درد برداشت کرتی ہوں یا جنہیں ماہواری کھل کر نہ آتی ہو اور ماہواری کا ماہانہ نظام مستقل نہ ہو تو ان کو ہینگ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ ہینگ کا پانی پئیں۔ توازن کھانا وغیرہ کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا دل کھانے کو نہ چاہ رہا ہو تو تب بھی متوازن غذا ضرور لیں۔ چند غذائیں جو بڑھاپے کو روکتے ہیں: انار کا جوس پینا، زیتون کا تیل استعمال کرنا، سبز چائے پینا، مچھلی کھانا، ادرک کا رس 1 کھانے کا چمچ صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہو جائے گا اور پیٹ میں گیس بھی نہیں بنے گی۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے
کیونکہ اس سے ہیضے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ تکیے اور گدے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے اور کبھی بھی کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوتا؟ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ چائے اور دہی دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں، جس کے باعث جب یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتے ہیں تو نظام ہاضمہ کو سست کر دیتے ہیں۔ ناریل کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے بال گھنے، لمبے اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ اگر روزانہ ناریل کا تیل انگلی پر لگا کر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں خوبصورت اور پرکشش ہو جاتی ہیں۔ کورتمی کی مسواک دن میں 2 مرتبہ صبح و شام کرنے سے مسوڑوں سے خون آنا بالکل بند ہو جاتا ہے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ شوگر کے مرض میں اگر روزانہ کی بنیاد پر میتھی کے پانی کا نہار منہ پانی پیا جائے تو کولیسٹرول سمیت شوگر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ناخن رگڑنے کا فائدہ۔ جس وقت ہم دونوں ہاتھوں کے ناخن رگڑتے ہیں تو ہمارے سر کی جانب جانے والے نسوں پر ہلکا سا دباؤ پڑتا ہے، جس سے سر میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے اور آکسیجن پہنچتی ہے۔ سر میں خون کی روانی بڑھنے سے بالوں کی نشو و نما بھی تیز ہوتی ہے اور ذہنی تناؤ بھی کم ہونے لگتا ہے۔ میتھی کا استعمال گردوں کی پتھریوں کے لیے علاج کے لیے مفید ہے۔ میتھی دانہ گردوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ روٹی کھاتے وقت زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جائیے تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے، تمہیں خوشیاں نصیب ہونے والی ہیں۔ اپنی جلد کو بار بار مت چھوئیں، سکن کو بار بار چھونے سے سکن خراب ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جو لوگ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ دبلے پتلے ہیں اور موٹے ہونا چاہتے ہیں وہ صبح کے وقت روٹی کو دودھ میں کھایا کرے، چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے۔ اگر زبان کو پانی کا ذائقہ کڑوا لگے تو یہ جادو ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ہونٹوں کو گلابی کرنا ہے تو روزانہ ویزلین اور نمک ملا کر ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو، ماں کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ ساگودانہ اونٹری کے دودھ میں بنا کر کھلائیں۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ مضبوط اور گھنا رکھنا چاہتے ہیں تو نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ ساری عمر بال کمزور نہیں ہوں گے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آؤ۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جائے گی۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ دو، اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں۔ 1 بند گوبھی کا استعمال، 2 لیموں کا رس اور پالک کا زیادہ استعمال۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے بیماریاں نہیں لگتی۔ گھر میں چیونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں تو غربت آنے کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔
اچار کھانے سے معدہ مزید خراب ہو سکتا ہے۔ جس کا معدہ خراب ہو وہ اچار کھانے سے گریز کیا کرے۔ ٹھنڈی روٹی دماغ کو تیز کر دیتی ہے۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ جو حاملہ عورتیں رات کو بستر میں پھٹکری کا ٹکڑا رکھ کر سوتی ہیں ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خوبصورت رنگین کپڑے دھونا چاہ رہی ہیں اور یہ اندیشہ ہے کہ رنگ خراب ہو جائے گا یا رنگ نکلے گا تو اس کے لیے 1 کپ میں پانی ڈال کر اس میں کافی سارا نمک ڈال کر کپڑوں کو اس میں بھگو دیں۔ رات بھر بھیگا رہنے دیں۔ نمک کی وجہ سے وہ رنگ پھیکا ہو جائے گا۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے اور ہاتھ اور پاؤں میں بھی جلن نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ کپڑے استری کرتے وقت جلدی استری ہو جائیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ جب بھی کپڑوں کو دھوتے ہیں تو سوکھنے کے بعد انہیں ایسے مت پھینکیں بلکہ انہیں استری کر لیں۔ اس سے جلدی استری ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں تھوڑی تھوڑی نمی موجود ہوتی ہے۔ گاجر کی سبزی پکانے سے وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، پریشانی میں بھی افاقہ ہوتا ہے اور جسم کو تازگی ملتی ہے۔ 1 چمچ آٹے کو اچھی طرح توے پر بھون لیں۔ اس میں 1 چمچ بیسن، آدھا چمچ ہلدی مکس کریں۔ پھر اس میں گلاب کا ارک اور ملائی کو اچھی طرح مکس کریں تو کریم کی طرح پیسٹ بن جائے گی۔ گرمیوں کی فیئرنس اور وائٹننگ کریم تیار ہے۔ آپ اسے بنا کر کسی شیشے کی ڈبی میں ڈال کر فریج میں رکھیں اور 3 دن تک استعمال کریں۔ بینگن کی راکھ کسی بھی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ملا کر دانت صاف کیے جائیں تو دانت سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ خربوزہ کھا کر پانی پینا معدے کے لیے ٹھیک نہیں، ایسا کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کو کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھایا جائے تو یہ جسم میں ایک ایسا تیزاب پیدا کرتا ہے جو میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ دودھ میں اگر لیموں شامل کیا جائے تو یہ پھٹ جاتا ہے۔ ایسا کچھ تب بھی ہوگا جب یہ دونوں غذائیں آپ کے پیٹ میں مل جائیں۔ ویسے تو ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ انسانی پیٹ لیموں سے زیادہ تیزابیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی دودھ اور لیموں کو ایک ساتھ کھانے سے منع ہی کیا جا رہا ہے۔ چائے اور دہی یہ دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں، جس کے باعث جب یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتے ہیں تو نظام ہاضمہ کو سست کر دیتے ہیں۔ ویسے تو دنیا بھر میں کیلے کا شیک بے حد پسند کیا جاتا ہے اور بچے بڑے سبھی اسے شوق سے پیتے ہیں، لیکن طبی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور شیک ایک ساتھ مل کر معدے کے لیے کافی بھاری ہو جاتا ہے، جس سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے صدیوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو جلد پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ بھی خراب ہوگا۔ آپ کے بال لمبے ہو یا چھوٹے، گرمیوں کے شروع ہوتے ہی ان کو کٹوائیں کیونکہ تیز دھوپ بالوں کے سروں کو خشک کر دیتی ہے۔ اس لیے بالوں کو اچھی حالت میں رکھنے اور سروں کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے بار بار کٹنگ کروائیں۔ ہر 2 سے 4 ہفتے بعد کٹنگ کرانے سے بہت زیادہ خراب بال بھی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ پٹھوں کی موچ ہو یا جوڑوں پر سوجن ہو، اس کے لیے بہت کارآمد ٹوٹکا ہے۔ بازار میں مچھلی فروش جس میں تیل مچھلی فرائی کرتے ہیں ان سے وہ تیل لے لیں اور مالش کریں۔ تیل جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی نفع بخش ہوگا۔ مالش کا طریقہ: متاثرہ جگہ کو پہلے قابل برداشت نمک والے پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ درست جگہ کو خشک کر کے درد والی جگہ پر تیل قابل مالش کریں۔ مالش کے بعد متاثرہ جگہ پر گرم پٹی باندھ دیں۔ چند ہفتے یہ مالش ضرور کریں، درد میں آرام آ جائے گا۔ چہرے کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے کافی پاؤڈر میں 1 چمچ دہی اور تھوڑی سی چینی ملا کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کا ڈھیلا پن دور ہو جاتا ہے اور چہرے میں چمک آتی ہے۔